بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا میزبان روحانی معالج حافظ محمد عثمان آج آپ کی خدمت میں محبت میں کامیابی کا عمل پیش کر رہا ہوں۔ یاد رکھیں، ہمارے جتنے بھی محبت کے اعمال ہیں وہ خالصتاً نکاح کے لیے ہیں اور نکاح کی نیت سے ہی دیے جاتے ہیں۔ نکاح کے علاوہ اگر کسی اور غلط نیت کے ساتھ اگر اعمال کریں گے تو ان کی جو بھی رجت ہوگی، جو بھی نقصان ہوگا، اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے، چاہے وہ خواتین میں سے ہوں، چاہے وہ مرد حضرات میں سے ہوں۔ تو ہمیں چونکہ اعمال جو ہیں وہ خالصتاً شریعت کے مطابق دیے جاتے ہیں اور قرآنی اعمال دیے جاتے ہیں تاکہ ان کو غلط استعمال کیا ہی نہ جا سکے۔ محبت میں کامیابی کے اعمال، محبت کے اعمال یہ جو ہیں نکاح کی نیت سے دیے جاتے ہیں اور یہ دنیا بھر کے تمام افراد کی فرمائش پر دیے جاتے ہیں، ورنہ مجھے یہ مناسب نہیں لگتا کہ محبت کے اعمال اس طرح دیے جائیں کہ لوگ غلط استعمال کرتے ہیں اور پھر لوگ ہمیں غلط سمجھتے ہیں۔ اس لیے پہلے ہی معذرت کے ساتھ آپ نے ہمارے اعمال کو صرف نکاح کی نیت سے استعمال کرنا ہے۔ اگر آپ کو محبت میں کامیابی نہیں ہو رہی، لڑکا یا لڑکی، مطلب اگر کوئی لڑکی یہ چاہتی ہے کہ لڑکے کا دل نرم ہو اس کے لیے، یا ان کی کہیں پہلے کوئی اچھی ان کی بات چیت تھی تو ان کے معاملات پہلے بہتر تھے، اب خراب ہو گئے ہیں کسی وجہ سے، کسی غلط فہمی کی وجہ سے نکاح کی بات کی ہے تو نکاح کی بات ہو گئی، پہلے مان رہے تھے اب نہیں مان رہے، یا اسی طرح لڑکے بھی لڑکوں کی یہ مسائل ہیں کہ پہلے وہ خاتون جو ہیں، جو لڑکی ہے وہ مان رہی تھی اب نہیں مان رہے، پتہ نہیں اس کو کسی نے کچھ کر دیا ہے یا کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے، اس وجہ سے یہ ہمارے درمیان جو تعلقات ہیں وہ خراب ہو گئے ہیں۔ ہم نکاح کرنا چاہتے تھے لیکن اس میں ان کا دل جو ہے وہ بدظن ہو گیا، تو ان کے دل میں کوئی بدگمانی آ گئی ہے تو وہ اب میری طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ اس کے لیے نہایت ہی مجرب عمل آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اس میں جو ہے نیت صرف یہ رکھیں گے کہ دوسرا جس کے لیے آپ کر رہے ہیں اس کا صرف دل نرم ہو۔ اس کے لیے آپ تصور پختہ کر لیں یا تصویر سامنے رکھ لیں، جیسے آپ کو مناسب لگے۔ عشاء کی نماز کے بعد یا دن میں کسی بھی وقت یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اس عمل کو کرنے کی شرط صرف یہ ہے کہ آپ کا تصور پختہ ہونا چاہیے، کیونکہ اگر آپ کا ذہن جو ہے وہ ادھر ادھر ہوگا، آپ کا تصور پختہ نہیں ہوگا تو عمل کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے اور پھر آپ کو رزلٹ اسی حساب سے نہیں ملتے۔ تو آپ نے تصور اس میں پختہ رکھنا ہے۔ تصور یہ ہوتا ہے کہ آپ جس کے لیے کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے بیٹھا ہے اور وہ آپ کی ہر بات مان رہا ہے۔ آنکھیں بند کر کے آپ نے اول آخر کوئی بھی چھوٹا درود شریف 7 یا 11 مرتبہ پڑھنا ہے اور 101 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ معذرت کے ساتھ اول آخر 7 یا 11 مرتبہ کوئی بھی چھوٹا درود شریف پڑھ لیں۔ سورۃ اخلاص کو 1002 مرتبہ پڑھنا ہے، اس کی تعداد 1002 مرتبہ ہے۔ اس کو پڑھنا ہے اور تصور آپ نے کرتے رہنا ہے کہ جس کے لیے آپ کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے بیٹھا ہے۔ آنکھیں بند کر لیں اور پڑھتے رہیں۔ اس کے لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ تسبیح رکھ لیں، دانوں والی 500 دانوں والی تسبیح رکھ لیں، تو اس کو آپ پہلے 2 دفعہ پڑھ کے تو اس کے بعد آپ تسبیح شروع کر دیں، تو جب ختم ہوگی تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ایک تسبیح ختم ہوگی، اسی طرح دوسری تسبیح جب ختم ہوگی تو آپ اس طرح آپ کو پتہ چل جائے گا، آپ کا تصور خراب نہیں ہوگا۔ ورنہ اگر آپ ڈیجیٹل لیں گے تو وہ آپ کو بار بار دیکھنا پڑے گا کہ کتنی کاؤنٹنگ ہوگی، تو پھر آپ کا ذہن جو ہے متذبذب ہو جائے گا۔ اس میں تصور آپ نے پختہ رکھنا ہے اور اس عمل کو آپ نے شروع کر دینا ہے، کوئی بھی وقت ہو۔ عشاء کے بعد کا اس لیے عرض کیا کہ اس وقت عموماً سب سو رہے ہوتے ہیں اور آرام کا وقت ہوتا ہے، شور شرابہ کم ہوتا ہے، اور اس کو آپ نے عمل کو کم از کم آپ نے 41 دن تک جاری رکھنا ہے۔ 41 دن کے اندر اندر انشاءاللہ آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ جب آپ کے معاملات بہتر ہو جائیں تو آپ عمل کو چھوڑ سکتے ہیں، نہیں تو آپ نے 41 دن تک اس کو مستقل کرنا ہے۔ ہفتے میں 1 مرتبہ تھوڑی سی مٹھائی لے کر، برفی لے لیں سفید، اس کو تھوڑا سا پاس رکھ کے جب آپ پڑھ لیں تو اس پہ دم کر کے اس کو بچوں میں تقسیم کر دیں، تو انشاءاللہ تعالی یہ بہت زبردست عمل ہے، اس سے تاثیر بہت زیادہ ہے اس کی۔ اور جب آپ یہ پڑھ لیں تو تصور کر کے
جو بھی لڑکا ہے تو لڑکی کا تصور کر کے اس کے دل دماغ پہ پھونک ماریں یا اس کی تصویر کے اوپر پھونک ماریں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ 40 دن کے اندر اندر آپ کا یہ کام ہو جائے گا۔ اللہ نے چاہا تو ہفتے میں ایک مرتبہ سفید برفی تھوڑی سی حسب توفیق لے کر اس کو آپ نے دم کر کے 7 بچوں کو تقسیم کر دیا کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا یہ معاملات بہت بہتر ہو جائیں گے۔ لیکن اس میں نیت آپ نے صرف نکاح کی رکھنی ہے۔ جو ساتھی چاہتے ہیں ان کو ہمارے اعمال واٹس ایپ پہ مل جائیں یا ان کو موبائل پہ کسی بھی طریقے سے موصول ہوتے رہیں، وہ ہمارے تمام گروپس کو جوائن کر لیں، ہمارے فیس بک گروپ کو جوائن کر لیں، واٹس ایپ گروپ کو جوائن کر لیں، ٹیلی گرام گروپ کو جوائن کر لیں، ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، فیس بک پیج کو لائک کر لیں۔ تمام کے لنکس ڈسکرپشن میں ڈال دیے ہیں تاکہ آپ کو تلاش کرنے میں کسی قسم کی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔